بانی پی ٹی آئی نے حمودر رحمان کمیشن رپورٹ کو پروموٹ کرنے کی ہدایات دی. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا انکشاف. کہا پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کو اون کیا ہے. بانی چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز میں نہ بیٹھیں کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہمیں انصاف نہیں مل رہا. پی ٹی آئی نے ایٹمی ملک کی بنیادوں پر حملہ کیا. 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہو جاتی تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں سہولت کاروں کو دیکھنا ہوگا ان کی سہولت کاری سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. پی ٹی آئی نے سبق نہ سیکھا تو ماضی کا قصہ بن جائے گی. اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں جماعت اسلامی کا ملین مارچ. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا تھا. بچے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ حماس کی حمایت کیوں نہیں کرتی؟ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے بیان دینا چاہیے کہ وہ حماس کے ساتھ ہیں. یورپی کمیشن کا پی آئی اے پر پابندی ہٹانے سے انکار. یورپی یونین کے 31 مئی کے اجلاس میں پاکستان سول ایویشن سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان سول ایویشن شعبہ ریگولیٹری کی بدترین کارکردگی پابندی ختم نہ ہونے کا سبب بنی. فلائٹ سٹینڈرڈ شعبے میں مطلوبہ معیار سے کم فلائٹ انسپیکٹرز کی تعیناتی بھی بحالی میں رکاوٹ. یورپی ملکوں میں بحالی نہ ہونے سے پی آئی اے کی نجکاری پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ. یورپی کمیشن نے سی اے اے شعبہ ریگولیٹری کے بڑے عہدے پر قابل افسران کی تعیناتی پر زور دیا. وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کے دورے پر روانہ ہوں گے. اعلامیے میں کہا گیا وزیر اعظم پہلے مرحلے میں شینزن پہنچیں گے. شینزن کو اقتصادی پاور ہاؤس کی حیثیت حاصل ہے. وزیر اعظم کا شینزن کا دورہ پاکستان کے لیے منفرد نوعیت کا حامل ہوگا. وزیر اعظم کا دورہ چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے. کاروباری شراکت داریاں قائم کرنے سے طویل مدتی فوائد حاصل ہوں گے. وزیر اعظم چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراکت داری کے خواہاں ہیں. پاکستان کو چینی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کا موقع ملے گا. وزیر اعظم کے دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرہ سینٹر کا دورہ. پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا نوٹس. اوورسیز پاکستانیوں کے ارجنٹ پاسپورٹ 7 روز میں جاری کرنے کا حکم. وزیر داخلہ کہتے ہیں پالیسی کا اطلاق دنیا بھر میں موجود تمام پاکستانی مشنز پر ہوگا. مقررہ مدت میں پاسپورٹ جاری نہ ہوا تو متعلقہ افسران کے خلاف ایکشن لوں گا. وزیر داخلہ نے پی ایس او اے ایس پی شہربانوں کی سربراہی میں مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا. وزیر داخلہ کی زیر صدارت پاکستانی ہائی کمیشن میں اجلاس. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت. محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود کی ملاقات. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات پر بات چیت. ہمدرد یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ ارتقاء کو گولیاں مار دی گئیں. گلشن اقبال میں جان بحق نوجوان ارتقاء کی نماز جنازہ ادا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی سمیت ارکان اسمبلی کی شرکت. مقتول انجینئر کے بھائی یہ بات کا کہنا ہے ارتقاء نے مزاحمت نہیں کی تھی، اس کے باوجود ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. فائرنگ کے بعد ڈاکوؤں نے بھائی کی تلاشی بھی لی. ارتقاء گولڈ میڈلسٹ اور حافظ قرآن تھا. نوجوان ارتقاء کی 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی. گلشن اقبال پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا. کراچی کے لوگ کیا گاجر مولی کی طرح کٹنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ پہلے صرف شہریوں کو لوٹا جاتا تھا، اب سپاک ڈاکو جان بھی لے رہے ہیں. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہہ رہی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں، اس کا بھی لیں. سندھ حکومت کچے کے ڈاکوں کو یہاں مسلط کرنا چاہتی ہے. امن و امان ٹھیک نہیں ہوگا تو عوام حکمرانوں کو جوتے ہی ماریں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں شہر کے لوگ کب تک طالب علموں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. 5 ماہ کے دوران 80 سے زائد شہری ڈکیتی مزاحمت پر جان سے چلے گئے.
لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں 2 گروپوں میں خوفناک لڑائی، اسلحے کا آزادانہ استعمال، شہر میدان جنگ بن گیا۔ جلبانی اور وسیر برادری کے مسلح افراد نے شہر کے بیچوں بیچ گولیاں برسائیں، ایک دوسرے پر کریکر بم پھینکے۔ جدید اسلحے کے استعمال سے شہر میں خوف و ہراس، ریشم بازار بھی بند ہو گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص اتنا ان پہ بھاری آ گیا ہے کہ انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ خان صاحب کے لیے باہر نکلنا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان لیڈرز میں سے نہیں ہیں کہ جو پلیٹلیٹس کم کر کے دوڑ جائیں گے۔ ٹک ٹاکر چیف منسٹر پنجاب کو بلڈوز کر رہی ہیں، انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں چاہتے، ورنہ جیل سے نکلنا 1 منٹ کا کام ہے۔ ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کہتے ہیں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کو بلڈوز کر رہی ہیں۔ ہمارے منتخب ارکان اور ورکرز پر مقدمات کی لہر اٹھی ہوئی ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنانے والوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، کارکنوں پر ظلم بند کیا جائے۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت کو اس وقت تک ہی ڈھیل ہے جب تک پی ٹی آئی اور مولانا اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب اس اتحاد میں کتنا وقت لگنا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مظفر گڑھ میں انتہائی گرمی میں جلسہ کیا۔ فضل الرحمان کے خطاب کی گرمی نے جنوبی پنجاب کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی ملتان میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ جاوید ہاشمی فضل الرحمان کی خواہش پر ان کے گھر جا کر ملے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کی 4 ملاقاتیں بے نتیجہ رہیں۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ پاور شیئرنگ فارمولا سے متعلق غیر سنجیدہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو ضلعی سطح پر قائم کمیٹیوں میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ ایم پی ایز نظر انداز ہو رہے ہیں، فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے اور ان کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ ملک کے مختلف شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ لیا اور کوٹادو میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد، ملتان، ڈی جی خان، ڈی آئی خان، جیکب آباد، دادو، سبی اور تربت میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور، بہاولپور اور لاڑکانہ میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ۔ رحیم یار خان، بنو اور سکھر میں 43 ڈگری ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں ہیٹ ویو کا زور ٹوٹ گیا، گرمی کی شدت میں کمی متوقع۔ کاؤبوائے کا انداز، قومی ٹیم نے دن بنایا خاص۔ قومی کرکٹ سٹارز کی ٹیکساس میں موج مستیاں، گھڑ سواری کے مقابلوں سے محظوظ ہوئے۔ عباس آفریدی نے ویڈیو بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ T20 ورلڈ کپ جیت کر قوم کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ ورلڈ کپ جیتنا ہے تو ایک ہو کر کھیلنا ہوگا اور ہر ٹیم کو ہرانا ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں امریکہ میں کھیلنا ایک مختلف تجربہ اور چیلنج ہوگا۔ صرف بھارت کا نہیں، تمام میچ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا میچ جمعرات کو امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ پاک بھارت ٹاکرا 9 جون کو ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ جیتنے پر ٹیم پاکستان اگلے برس حج پر شاہی مہمان ہوگی۔ سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کا ویڈیو پیغام۔ قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ 9 جماعت کا اردو کا پرچہ شروع ہونے سے قبل سوشل میڈیا پر وائرل۔ مختلف امتحانی مراکز پر نقل کا بازار گرم، انتظامیہ بے بس۔ پنجاب میں 5 جون سے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد۔ ہوٹلز اور فوڈ پوائنٹس پر پلاسٹک بیگز میں کھانا دینے پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ پہلے فیز میں لاہور کے 6 زونز کی تعمیر و مرمت اور ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ ہر زون کی علیحدہ شناخت کے لیے مخصوص کلر استعمال کرنے کی تجویز پر اتفاق۔ ڈیولپمنٹ پلان میں فراہمی و نکاسی آب کا نظام، رابطہ سڑکوں اور پختہ گلیوں کی تعمیر شامل۔
حیدرآباد سلنڈر دھماکے کا ایک اور زخمی کراچی میں دم توڑ گیا. جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی. سول اسپتال میں 13 زخمی زیر علاج، 7 کی حالت تشویشناک. میئر حیدرآباد کاشف شورو کی پیٹ آباد سانحے کے متاثرین سے ملاقات. جاں بحق افراد کے لیے ورثاء کے لیے 10 لاکھ، زخمیوں کے 5-5 لاکھ روپے امداد کا اعلان. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 2 روز میں 100 سے زائد فلسطینی شہید. قطر، امریکہ اور مصر کا اسرائیل اور حماس سے صدر جو بائیڈن کے مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کا مطالبہ. اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا حماس کے خاتمے تک معاہدہ نہیں کریں گے. حماس کا کہنا ہے جو بائیڈن کی جانب سے ابھی تک معاہدے کی کوئی دستاویز نہیں ملی. امریکی ریاست ڈیلاویئر، تل ابیب اور پیرس میں مظاہرے. غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ. چین کا مشن چانگی 6 کامیابی سے چاند پر اتر گیا. تحقیقی مقاصد کے لیے چاند سے پتھر اور مٹی جمع کر کے زمین پر آئے گا. چینی مشن کے ساتھ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ آئی کیوب قمر بھی بھیجا گیا تھا جو چاند کے مدار میں گھوم رہا ہے. پاک فوج میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک اور مثال. کرنل ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹ بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی کرسچن خاتون. میڈیکل کور میں 26 سال سے بطور پیتھولوجسٹ خدمات انجام دے رہی ہیں. ملک و قوم کی خدمت کرنے کو اعزاز سمجھتی ہیں. پاکستان آرمی میں مذہبی، لسانی اور جنسی تفریق سے قطع نظر فیصلے کیے جاتے ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے وفد کی صحافیوں کے مفت علاج کے لیے صوبائی وزراء پنجاب سلمان رفیق اور عمران نذیر سے ملاقات. وفد نے علاج معالجے سے متعلق پنجاب کے صحافیوں کے مسائل سے آگاہ کیا. وزراء نے یقین دہانی کرائی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صحافیوں کے لیے ہیلتھ پیکج تیار کیا جا رہا ہے. پی ایف یو جے کے وفد میں صدر افضل بٹ، سیکرٹری جنرل ارشد انصاری، سیکرٹری این پی سی نیئر علی اور وقار عباسی شامل تھے. واپس لے جائیں گے، یہاں سستا نہیں بیچیں گے، بیچ کر جائیں گے، اپنے مرضی سے بیچیں گے. اللہ کا ایک بیج لگا رہے ہیں نا، اتنے میں یہ 10 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے دے دیں گے. لیکن جو گراہک آئے گا 20 دن پہلے اس کو نہیں دیں گے اتنے میں جانور. سر کم کر دیں گے ایسے تو پہلے تو ہم نہیں دیں گے، پہلے یا بعد. عید قرباں کی آمد. ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. ایک سے بڑھ کر ایک جانور گاہکوں کو لبھانے لگے. کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں سبی کے بیل توجہ کا مرکز. ویکینڈ پر بیوپاریوں کے سودے بازی میں تیزی آ گئی. لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں بکروں کا رش. قومی اسکواش سٹار ماہنور علی نے سونے کا تمغہ جیت لیا. سنگاپور جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں سیکنڈ سیڈ چین کی فینگ چن کو شکست دی. ماہنور نے آسٹریلین اوپن جونیئر میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. قومی اسپیڈسٹر شاہین آفریدی دی 100 لیگ سے دستبردار ہو گئے. پیسر کینیڈا کی G20 لیگ کھیلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. شاہین کو دی 100 میں ویلش فائر کی نمائندگی کرنا تھی جہاں ان کا 1 لاکھ پاؤنڈ کا معاہدہ ہوا تھا. دونوں لیگز کے شیڈیول میں ٹکراؤ ہے. شاہین نے آفیشل طور پر G20 کے معاہدے پر دستخط نہیں کی اور ننا کی معصومانہ شرارتیں، برجستہ جملے مداح آج بھی نہیں بھولے. ممتاز مزاحیہ اداکار کی برسی. اداکار ننا کا اصل نام رفیق خاور تھا. معروف ڈرامے الف نون سے شہرت حاصل کی. ننا اور کمال رضوی کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا.